اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ اس سے پہلے سورہ الواقعہ کی 82 آیات کا مطالعہ ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 83 سے سورہ مبارکہ کے آخر تک آج مطالعہ ہوگا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ ان آیات کے اندر ایک انسان کے وقت نزع کی کیفیت کا عبرت انگیز نقشہ پیش کر کے دعوت فکر دی گئی ہے کہ ذرا سوچو کہ جب تم میں سے کسی کے باپ، کسی کے دادا، کسی کے بھائی، کسی کے بیٹے، کسی کی بیوی پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے اور تم اس وقت اس کے پاس بیٹھے بے بسی کی تصویر نظر آتے ہو۔ یہاں پر وقت نزع کی کیفیت کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جب انسان پر وہ وقت آتا ہے جب جان حلق کے اندر پھنس جاتی ہے اور جب اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے اور لوگ اس کے عزیز و اقارب اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے بے بسی کی تصویر نظر آتے ہیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ یہ وہ حالت ہے کہ جب انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا قریب ترین عزیز اس کے حلق کے اندر جان پھنسی ہوئی ہے اور وہ اس جہان سے اگلے جہان کی طرف منتقل ہو رہا ہے، تو اس وقت دائیں بائیں بیٹھے لوگ بے بسی کی تصویر بنے نظر آتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہوتے ہیں مگر تم دیکھ نہیں پاتے، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے۔ یہاں تو تخصیص کے ساتھ فرمایا نا کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس کی جان نکل رہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے بالکل قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن اس کے علاوہ سورہ قاف کے اندر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو تمہارے اس رگِ جان سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہاں تخصیص کے ساتھ فرمایا کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے تو لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم اس کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو، تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ یہاں اگر تمہارے اختیار میں کچھ ہے، اگر تمہارے پاس کچھ وسائل ہیں، اگر تم اس دعویٰ کے اندر سچے ہو کہ تم خود ہی مرتے ہو، تمہاری جان، تمہاری زندگی اگر کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم دنیا میں خود ہی آتے ہو اور خود ہی مرتے ہو، کسی کے اختیار میں نہیں ہو، تو اس روح کو، اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے ہو؟ تم آئے دن اپنے عزیز و اقارب کی اموات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہتے ہو۔ اس معاملہ کے اندر بڑے بڑے صاحب اقتدار اور بڑے بڑے صاحب اختیار لوگ بے بسی کی تصویر نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے صاحب اقتدار اور اختیار لوگ جب مرتے ہیں
اور وہاں پر شاہی اطباء بڑے بڑے ماہر ڈاکٹرز کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ہائی سٹینڈرڈ کے لوگ، بڑے بڑے ہائی لیولز کے لوگ اور بادشاہ سلامت شاہی اطباء کے سامنے، ماہر ڈاکٹرز کے سامنے ان کی جان نکل جاتی ہے، لیکن وہ بڑے بڑے ڈاکٹرز، انتہائی قابل ڈاکٹرز، ان کی جان کو روک نہیں سکتے، لوٹا نہیں سکتے، وہ اس وقت بالکل بے اختیار ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک بے بسی کی تصویر نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم خود پیدا ہوئے ہو، دنیا میں خود آئے ہو، خود ہی مرتے ہو، تو اب تم اتنے بے اختیار کیوں ہو چکے ہو؟ تو اس روح کو، اس جان کو واپس لوٹا کیوں نہیں لیتے ہو؟ اس کے بعد اب اگلی 3 آیات کے اندر 3 گروہوں کی جزا و سزا کا تذکرہ ہے، جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے آغاز کے اندر ہوا تھا۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مقربین میں سے تھا، یعنی اگر مرنے والا شخص سابقون میں سے تھا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کے حکم پر عمل پیرا تھا، نیکیوں کے اندر مسابقت کرتا تھا، دوسروں کے لیے مثال بنتا تھا، فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے راحت اور سرور اور نعمتوں والی جنت ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے تھا، اگرچہ وہ سابقون میں سے نہیں تھا لیکن اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو سلامتی پہنچے آپ کو اصحاب الیمین کی طرف سے۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اطمینان رکھیں کہ جو دائیں طرف والے لوگ ہوں گے اصحاب الیمین، وہ بھی عیش و عشرت اور نعمتوں کے اندر ہوں گے، جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے آخر شروع میں، جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آ چکا ہے کہ وہ بھی انتہائی عیش و عشرت کے اندر ہوں گے اور جنت کی بہترین نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوں گے، اور جنت کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، جن کا ذکر سورہ الواقعہ کے شروع میں آ چکا ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے۔ یہاں اب اللہ رب العزت کے بارگاہ کے بائیں طرف کے لوگ، جن کا سورہ مبارکہ کے آغاز کے اندر بھی ذکر آیا تھا کہ ٹوٹل قیامت والے دن پوری بنی نوع انسان 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہوگی۔ اصحاب المقربون بالکل اللہ تعالیٰ کے قریب سامنے، اصحاب الیمین دائیں طرف والے لوگ، اصحاب الشمال بائیں طرف، اصحاب الشمال بائیں طرف والے جھٹلانے والے لوگ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا، کتاب و سنت کو بالکل نہیں مانا، یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ تھا جھٹلانے والے اور گمراہ میں سے، یعنی حق کو جس نے جھٹلا دیا تھا، تکذیب کی تھی حق کی، جھٹلا دیا تھا حق کو اور حق بات کو نہیں مانا تھا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے مہمانی ہے کھولتے ہوئے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں جلنا، یعنی ان لوگوں کی ابتدائی توازن، ابتدائی ضیافت تو کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ ہوگی، پھر اس کے بعد ان کو جہنم کے اصل عذاب کی طرف جھونک دیا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یقیناً یہ سب کچھ قطعی حق ہے، بے شک یہ ساری باتیں سچی اور یقینی ہیں۔ جو کچھ اس سورہ مبارکہ کے اندر جتنی بھی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، تمام بنی نوع انسان جو 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہوگی، یہ تمام باتیں سچی اور یقینی اور حقیقی ہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت
عظمت والا ہے۔ اس کے جواب میں امتثال امر کے طور پر کہا جائے گا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، کہ اس کو اپنی رکوع کی تسبیح بنا لو، اس کو اپنے رکوع کے اندر رکھ لو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم ہے۔ الحمدللہ سورہ الواقعہ کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔